الحمدللہ ہمارے دوسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 30 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ یعنی اس کا خطاب اہل ایمان سے اگر مطلب ہوگا تو تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جو تمہیں گناہوں کی پاداش میں پہنچتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کی ذات بڑی ہی کریم ہے، معاف فرمانے والی ہے، آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف اور ہم و زن پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چھپتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو مصائب دنیا میں پہنچتے ہیں ان سب کو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ کن گناہوں کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو درگزر ہی فرمانے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ معاف بھی فرمانے والا ہے۔ تو جب بھی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع کر لینا چاہیے، جیسا کہ دوسرے ایک مقام پر بھی فرماتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں پر فوراً ہی مواخذہ شروع کر دیتا تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، کتنا کشادہ اور کتنا حلم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادگی کے ساتھ ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر عمل پہ فوراً پکڑ ہوتی تو آپ سوچیں کہ پھر دنیا میں کون زندہ رہتا۔ جدھر گناہ ہوتا اسی وقت پکڑ ہو جاتی، جدھر گناہ ہوتا اسی وقت سزا ہو جاتی، تو پھر عالم دنیا کا کیا حال ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفت غفور الرحیم ہے، جو کہ وہ کرتے جاتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ ہمارے گناہوں پہ پردہ داری، تاکہ میرا بندہ توبہ کرتا جائے اور میں اسے معاف کرتا جاؤں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اسے زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اور کشتیاں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے، پھر وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ بلا شبہ اس میں ہر صابر شاکر کرنے والے کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں۔ یا وہ چاہے تو انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے، اور چاہے تو بہت سوں کو درگزر کر دے، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں وہ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی ہی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ تمہیں بھی جو شے دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے۔ یعنی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اگر قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، ان سب کو ایک حقیر چیز ہی جانو، کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کو عارضی اور فانی ملی ہیں، یہ دھوکے میں ڈال دینے والی ہیں۔ آخرت کا سامان کرو، آخرت کی طرف توجہ دو، اور جو آخرت کے لیے ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے اور بہت پائیدار ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں سے عفو درگزر کرنا ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ ہے، نہ کہ انتقام کا بدلہ لینا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا، تو جب بھی کسی سے نفرت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، جب بھی کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ کیوں؟ صلہ جو رب دے گا کہ بندے میرے ہو تو پھر میں نے جس ڈیوٹی پر جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہی کام کرو۔ ہم اس مقصد کو چھوڑ کے اپنی ذاتی مفادات، اپنی ذاتی مقاصد کو لے کر دنیا میں نفرتیں اور دنیا میں جو ہے دوسروں کے لیے ہم آسائشیں بھی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صرف اپنی ذات کی خاطر دوسروں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی، اور ان کا ہر کام باہی میں مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی ایک یہ بھی پہچان بتائی ہے کہ وہ ہر کام جو ہے وہ یک طرفہ نہیں کرتے،
شورا سے ذکرا اور بشرا کی طرح باب مفعول ہے، یعنی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو، سورہ آل عمران میں۔ چنانچہ آپ جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے، جس سے مسلمانوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوتی تھی اور معاملے کے مختلف گوشے بھی واضح ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو عمر خلافت میں مشاورت کے لیے 6 آدمی نامزد فرمائے گئے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور لوگوں سے بھی مشاورت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے مقرر فرما دیا۔ بعض لوگ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے جمہوریت کا اس بات کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کی مشاورت یہاں پر نہیں ممکن۔ اسلام میں طے شدہ شرعی اور دینی امور ہیں، ان کے بارے میں کوئی باہم مشورہ کرنا ہو یا کچھ، یعنی کسی بھی معاملے میں ہو، اپنے بڑے چھوٹوں سے، سمجھدار سے، اپنے سے اہل علم کے ساتھ ضرور مشورہ کر لینا جو ہے، یہی سنت کا طریقہ ہے۔ اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جب ان پر بغاوت و عداوت ہو تو وہ بس بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اجر چاہیے اللہ سے تو پھر معاف کر دینا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا میں بھی اس کے ساتھ برا کروں، پھر دنیا میں ہی بات ختم، پھر اللہ کی طرف معاملہ، اللہ کے ہاں کیس نہیں جاتا تو اجر بھی وہاں سے نہیں ملنا، پھر اپنا حساب کتاب انسان خود ہی کر لیتا ہے۔ انہو لا یحب الظالمین، ساتھ ہی کہہ تو دیا، فرما دیا کہ بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایک شخص آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور آپ بھی اپنی جان پہ پھر ظلم کریں تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت کی راہ نہیں۔ ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ مثلاً ایک یہ بھی چیز آتی ہے ہمارے سامنے کہ کوئی دو لوگ مل کر اور کسی میاں بیوی کے درمیان اختلافات کرتے ہیں اور ان کی نوبت طلاق تک دلوا دیتے ہیں، اور وہ عورت اپنا منہ کھولتی ہے کہ یہ میرے پر غلط الزام لگایا ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے، یا وہ اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے منہ کھولتے ہیں، اپنی صلح صفائی کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یعنی اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے بے شک، لیکن کچھ الفاظ بولتے ہیں تو یہ پھر اس زیادتی میں نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں بول سکتے، اپنے حق کے لیے بول سکتے ہیں، لیکن ایک شخص ظلم کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، جیسے آپ کے ساتھ ہو کچھ، اس چیز کا جواب اس طریقے سے دینا، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے اس کا اس طریقے سے جواب دینا، یہ چیزیں جو ہے نا ان کے لیے درگزر جس قدر ہو سکے، تاکہ ہمارے معاشرے میں فتنہ فساد ختم ہو کے امن و سکون اور محبت قائم ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں ایسا ہی سکون رائج کرنا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے نا کہ صبر کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ عزم والے کاموں میں سے، عزم الامور ہے، یہ ہمت والے کاموں میں سے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ عظمت والے، ہمت والے کام کون کرتا ہے؟ جو دلیر ہوتے ہیں، بزدل جو ہوتے ہیں، جو جلدی ڈر جاتے ہیں، جو جلدی کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کے شیوا نہیں ہوتا کہ وہ صبر کریں۔ تو اپنے آپ کو اگر قوی مومنوں میں شامل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے قوی مومن، اگر اپنے آپ کو طاقتور اور ہمت یافتہ لوگوں میں شامل کرنا ہے تو پھر صبر کرنا ہوگا۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو ہمارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے، وہ نظریں چرا کر دیکھتے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو، بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے
جو ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تم اپنے رب کا فرمان قبول کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ بار بار قیامت کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس دن عمل کا جہان ختم ہو جائے گا، اس دن صرف فیصلے کا دن ہوگا۔ مَالَکُم مِّن مَلْجَإٍ یومئذ وَمَا لَکُم مِّن نَکِیر، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہی ہے، اور بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے، یعنی فوراً اللہ کی ناشکری کرنے لگ پڑتا ہے، نعمتیں دینے والے کو بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہے۔ یہ انسانوں کی غالب اکثریت کے اعتبار سے ہے، جس میں ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اور کامل ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حال ایسا نہیں ہوتا، وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، یقیناً اس کا تمام معاملہ خیر ہے اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے یہ معاملہ نہیں، ان کو تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف ہی پہنچی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اگر صبر کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ان سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، نہیں بھی کیا تو ان کو تکلیف سہنی پڑتی ہے، لیکن جو کلمہ شہادت پڑھنے والے، اللہ کے ایمان کو قبول کرنے کے بعد ایمان کے دائرے میں مسلمان ہو جانے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر اسے خوشی ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مثال بیان کی گئی ہے، صحیح مسلم اس کی روایت کرتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو وہ اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ سب کچھ تو آسمان و زمین جتنا کچھ ہے اسی کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم قدیر بیان کی جا رہی ہیں۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام دل میں القاء کر کے۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی آج ہمارے ذہن میں، آج تک قرآن پڑھتے تھے لیکن کبھی ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا اللہ ہر مومن کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مومن کے ساتھ کلام کا کتنا ایک ڈائریکٹ کال ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ جو دل ہے، دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بات آنا، جب ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے دل میں اس وقت فون کال جاری ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ وہی آ رہی ہوتی ہے، ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے حکم آ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کر لو، تم صبر کر لو، یا وہ کسی بشر کے ذریعے اللہ ہمارے کانوں میں ڈلوا دیتا ہے، یا وہ کسی بھی طریقے سے اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے سامنے تو خود نہیں آتے۔ اس آیت میں وحی الہی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ دل میں کسی کا بات ڈالنا یا خواب میں بتلا دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غار طور پر کیا گیا تھا۔ تیسری فرشتے کے ذریعے سے اپنی وحی بھیجنا، جیسے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغمبروں کو سناتے رہتے تھے، یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر، اور اگر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے۔ انہ علی حکیم، بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علی حکیم بیان کی جا رہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وحی پیدا کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھے ہی راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صراط الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی وہاں پہ ہمارا ربط جاری ہوا پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو چلا ہمیں سیدھے راستے پر، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ آگاہ رہو، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے سورہ شورا یہاں پر تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 53 کے ساتھ ہی، اور سورہ زخرف جو کہ مکی صورت ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے 7 رکوع ہیں اور 89 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تھی جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ دوسرے اس کی اولین مخاطب بھی عرب تھے، انہی کی زبان میں قرآن اتارا تھا تاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ لیں۔ یعنی یہ تو اب ہمارے لیے بھی عذر قائم نہیں رہا کہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو ہر زبان میں، اللہ نے چاہا ہے تو ہر زبان میں اس کی جو ہے ترجمے بھی ہو گئے ہیں، اور ہمارے لیے آسانی ہو گئی اس کو سمجھنے میں۔ اللہ نے کسی کے لیے عذر باقی نہیں رکھا کہ ہم یہ کہہ پاتے کہ ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہم تو عرب نہیں تھے اس لیے ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، تو اس لیے ہم نے عمل نہیں کیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہر زبان میں اس کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ میں بہت بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے۔ یعنی جو لوح محفوظ میں ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایک تختی میں ہے، اس میں قرآن مجید کی اس عظمت کا شرف بیان ہے جو ملء اعلیٰ میں سے اسے حاصل ہے، تاکہ اہل زمین بھی اس کی شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار اور واقعی اہمیت دیں، اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس کے لیے اسے دنیا میں اتارا گیا۔ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر و نصیحت روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس سے مذاق ہی کرتے تھے، پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زوراور لوگ ہلاک کر دیے، اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ یہ بات ہم پچھلے پاروں میں کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور اس سے صرف ایک ہی نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ ہم سے زیادہ دولت میں، پیسے میں، زیور میں، ہر چیز میں، طاقت میں، قد و بت میں، اور پھر سب سے مین ایک بات یہ بھی کہ انبیاء کرام ان کے سامنے تھے، تو اگر انہوں نے انکار کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ ان کا انجام کیا ہوا، ان کے انجام بھی اس قرآن میں درج کر دیے گئے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نصیحت پڑھیں اور ہم اس باتوں کو لے کر اپنے آپ کو ہر قسم کے تمام برے اعمال سے بچانے کی کوشش کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ کس لیے کیا گیا ہے کتنی بار؟ صرف اسی لیے کہ پچھلی قوموں میں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاکت ہوئی تھی، اور اگر یہ تکذیب رسالت پر مصر ہے تو ان کی نسل بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جو اب بھی ایسا کریں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ ذات اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے،
اور وہ جس نے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب ان پر متوازن ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ یعنی یہ بھی ہمارے لیے حکم آ رہا ہے کہ سواری پر بیٹھیں تو پھر جم کر بیٹھنے کے بعد اللہ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے، دعا پڑھ لینی چاہیے، اور تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں رکھنے والے نہیں تھے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے پاس بندوں کو اس کا جز یعنی کہ اولاد ٹھہرا دیا۔ بلا شبہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے ان میں سے جو پیدا کیا کرتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، جبکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی؟ یہاں پر مراد ان عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی زیور سے مراد یا تربیت و نشو و نما، جو کہ عورتوں کی دو صفات کا تذکرہ بطور خاص یہاں پر کیا گیا ہے کہ ان کی تربیت و نشو و نما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے ان کی شخصیت کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی سے بحث و تکرار ہو تو وہ اپنی بات بھی صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکتی، نہ فریق مخالف کے دلائل کا توڑ ہی کر سکتی ہیں۔ یہ عورت کی دو وہ فطری کمزوریاں ہیں جن کی بنا پر مرد حضرات عورتوں پر ایک گو نافضیلت رکھتے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ بھی ہے کہ مرد کی برتری واضح ہو رہی ہے، کیونکہ گفتگو اسی ضمن میں ہو رہی ہے کہ مرد دعوت کے درمیان، مرد جب بھی بات کرتا ہے کسی بھی محفل کے درمیان، کسی بھی جنگ کے دوران، کسی بھی موقع پر، تو فطری ایک بات ہے کہ عورت ہر طرح سے کمزور پڑ جاتی ہے، آدمی کے آگے اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کمزور پیدا کیا ہے، جس کی بنا پر بچی کے مقابلے میں بچے کی ولادت کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی تفسیر میں آتا ہے کہ جہاں پر عورتوں کو عقل کے معاملے میں لیا جاتا ہے تو عقل کمزور پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص خصوصیات ہیں عورتوں کے لیے۔ یہ عورتوں کی کمزوری نہیں ہے بلکہ عورتوں کے امتیازی مسائل میں سے ہے کہ اگر عورت ناقص العقل بھی پیدا کر دی گئی ہے تو یہ اس کی خاص خوبی ہے، ایک خاص صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ جیسے ہی آدمی جتنی زیادتی کرتا ہے، وہ معاشرے میں جتنا بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر وہ اس کو درگزر کر کے اور اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو پھر محبت پرووائڈ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر اس کا علم اتنا ناقص نہ ہوتا، اس کی عقل اتنی ناقص نہ ہوتی، تو وہ بھی آدمی کی طرح اگر مضبوط دماغ رکھتی ہوتی تو کبھی بھی ان باتوں کو بھولتی نہ، یاد رکھتی اور بارہا بار اپنی زندگی کو خراب کرتی اور پھر انہی باتوں کو دہرا کے اپنے مستقبل کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ تو نہ دنیا تھی ایسی عورت کے لیے، نہ آخرت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص انعام ہے یہ عورت کی صفت جو ہے، یہ اس کی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ۔ بلا شبہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو رحمان کے لیے مثال جیسے کہ بیان کی گئی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی باتوں کا ذکر کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج بھی اتنے 100 سال پہلے قرآن مجید میں بھی یہی حال تھا بیٹیوں کے معاملے میں، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے کہ بیٹیوں کو کمزور سمجھ کر ان کو تشدد کا نظریہ بنایا جاتا ہے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کی بیٹیاں ٹھہرا لیا ہے۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور اس سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے۔
انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تو وہ صرف اور صرف ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی نے بار بار ہمارے لیے اس کتاب کے بیچ میں واضح طور پر ہر ایک آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحتیں حاصل کریں۔ اس سے بڑھ کے ہم اور کس طرح گمراہی میں رہ سکتے ہیں جب اتنی واضح کتاب اتنی دلائل کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہو، اور ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے حضور اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑ رہے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک جھوٹ کے ہی تیر چلاتے ہیں۔ یا ہم نے انہیں اس میں سے پہلے کوئی کتاب دی ہے سو وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا، اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور اسی طرح آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگ جو تھے انہوں نے یہی کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستے کا طریقہ لایا ہوں، یعنی سیدھا راستہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ وہ کہنے لگے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر دیکھیے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اپنے اتنے پختہ تھے کہ پیغمبر کی وضاحت اور دلیل میں انہیں اس نے کہیں طرح سے بھی نہیں پھیرا۔ یہ آیت کی تقلید کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تفصیل کے لیے فتح تقدیر میں بھی اس کی دلائل موجود ہیں کہ یہ لوگ اپنے پہلے آباء و اجداد کے عقائد کے اوپر کس قدر پختہ تھے۔ نبی سامنے آ جانے اور اللہ کی کتاب موجود ہونے کے بعد بھی رد کرنے والے، اسی لیے ان کے انجام بالخیر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آخر کا انجام جو ہے ان کا وہ برا ہی ہوگا، اور قیامت کے دن بھی ایسے جھٹلانے والوں کو انتقام ہی لیا جائے گا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ نصف تکمیل ہوتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 25 پر۔ جزاک اللہ حسن جزا۔